جب جناب عباس بی بی زینب اور امام حسین سے اجازت لے کے پانی لینے کے لیے نہر کی طرف گئے تو تاریخ نے لکھا کہ شیر نے ایسے وار کیے کہ فوج یزید کے سپاہی ہلنے لگے۔ ہزاروں کے لشکر کو چیرنے کے بعد جب جناب عباس نہر فرات پہ پہنچے تو نہر فرات کے کنارے پہ پاؤں رکھ کے کہتے ہیں، اے پانی تو یہاں مارا مارا پھرتا ہے، کیا تجھے اندازہ نہیں حسین کے بچے 3 دن سے پیاسے ہیں۔ جناب عباس کی بات سن کے پانی میں ہلچل مچی اور ایسی ہلچل مچی کہ وہ اپنے قد سے زیادہ ہونے لگا اور جناب عباس کی طرف بڑھنے لگا۔ اتنی دیر میں جناب عباس کے کانوں میں یہ آواز آتی ہے، اے عباس پانی کو حکم نہ دو کہ وہ حسین کی طرف جائے، کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی تمام نعمتوں کو ان کے گھر سے دور رکھا جائے تاکہ وہ تمام مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد بھی اللہ کے دین پہ قائم رہیں، اللہ کے دین کو بچا سکیں۔ اے عباس یہ شجاعت کا امتحان نہیں، یہ صبر کا امتحان ہے۔ جناب عباس جب اپنے بابا کے لہجے کو محسوس کرتے ہیں تو کہتے ہیں، اے بابا میں تو اپنے حسین کے بچوں کے لیے پانی لینے آیا ہوں۔ اتنے میں جناب عباس سنتے ہیں کہ ان کے بابا فرماتے ہیں، اے عباس جو مشک تم بھر رہے ہو یہ پانی امام حسین کے بچوں کی پیاس نہیں بجھا سکے گا، یہاں سے واپس جاتے ہی میدان میں تمہیں شہید کر دیا جائے گا، اس پانی کو زمین پہ گرایا جائے گا اور آل نبی تمہارے گرتے علم کو دیکھ کے زاروں قطار روئیں گے۔ جب یہ آواز جناب عباس کے کانوں تک پہنچی تب آپ پانی کو مشک میں لے رہے تھے۔ مشک بھرتے وقت جب پانی جناب عباس کے ہاتھوں کو چھوتا ہے تب جناب عباس نے یہ دعا مانگی، یا اللہ یہ پانی بی بی سکینہ سے پہلے میرے ہاتھوں کو لگا ہے، جب میں ان سے ملوں یا امام حسین سے ملوں تو یہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہوں۔ یہ منظر جناب عباس کا گھوڑا دیکھ رہا تھا۔ آپ نے گھوڑے کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے میرے گھوڑے تم بھی 3 دن سے پیاسا ہے، آخر تو پانی کیوں نہیں پیتا؟ اتنے میں ان کا گھوڑا رونے لگا اور اپنی زبان میں کہنے لگا، اے میرے آقا آپ بھی 3 دن سے پیاسے ہیں، پہلے آپ پانی پیجئے اس کے بعد میں پانی پیوں گا۔ یہ سننے کی دیر تھی، جناب عباس زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے میرے گھوڑے جب تو اپنے آقا کے بغیر پانی نہیں پیتا تو میرے آقا امام حسین 3 دن سے پیاسے ہیں، 3 دن سے ان کی اولاد پیاسی ہے، ان سے پہلے اگر میں پانی پیوں گا تو حسین کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بس جناب عباس پانی کو مشک میں بھرتے ہیں، مشک اور علم کو لے کے خیموں کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جب فوج یزید نے جناب عباس کو آتے دیکھا تو ان میں ہلچل مچ گئی، کہنے لگے جو بھی قریب جائے گا وہ فنار ہو جائے گا، لہٰذا دور سے تیر پھینکو، نیزے مارو، کسی بھی حال میں یہ پانی خیموں تک نہیں جانا چاہیے۔ جناب عباس پہ تیروں کی برسات کی جاتی ہے۔ اتنے میں ایک ظالم جناب عباس کی بازو پہ وار کرتا ہے، جناب عباس کا ایک بازو قلم ہو جاتا ہے، وہ دوسرے ہاتھ میں پانی اور علم کو پکڑتے ہیں اور تیز تیز خیمے کی طرف جاتے ہیں۔ اتنے میں دوسرا ظالم ان کے دوسرے بازو پہ وار کرتا ہے اور ان کا دوسرا بازو قلم کر دیتا ہے۔ جناب عباس پانی اور علم کو اپنے دانتوں میں سنبھالتے ہیں اور تیز تیز خیموں کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیروں کی برسات ہونے لگی، ایک تیر ان کی آنکھ میں لگا، کئی تیر ان کے جسم پہ لگے، اتنے میں ایک تیر ان کی مشک پہ لگا اور سارا پانی بہنے لگا۔ جناب عباس نے جب پانی کو گرتے ہوئے دیکھا تو دور سے امام حسین اور بی بی زینب کو سلام کیا۔ اتنے میں ایک ظالم نے ان کے سر پہ وار کیا اور علم نیچے گر گیا، گھوڑے کی زی سے زمین پہ آ گئے۔ تاریخ نے لکھا کہ عرب کی زمین پہ جناب عباس سے بڑا کسی کا قد نہ تھا، لیکن جناب عباس کی قبر مبارک ان کے قد کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے۔ ایک دفعہ امام جعفر سے پوچھا گیا، اے نواسہ رسول جناب عباس کا قد تو بہت لمبا تھا، پھر ان کی قبر کیوں چھوٹی ہے؟ آپ رو کے بتاتے ہیں کہ فوج یزید نے ایسے وار کیے تھے کہ ان کے جسم کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا تھا، بس یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ان کی قبر ان کے قد کے مقابلے میں چھوٹی ہے۔